السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ احاطے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا کتنا عرصہ ہوا؟ آنکھیں مانگتے ہوئے بولا، برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا، میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئیں فبیہا یعنی بہت خوب، ورنہ قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریا تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا، تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اگر بے دلی اور بے توجہی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی، حالانکہ دعا مصائب و آلام سے چھٹکارے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دعا رزق میں برکت و کشادگی کا سبب بھی ہے، دعا دشمنوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، دعا مومن کا ہتھیار بھی کہ بندہ مومن دعا کے ذریعے بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دعا افضل ترین عبادت ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، افضل العبادت الدعاء، یعنی دعا افضل ترین عبادت ہے۔ لہٰذا جب بھی مزارات اولیاء پر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیماری، بے روزگاری، قرضداری، گھریلو ناچاقی اور بے اولادی، نماز روزے کی پابندی، والدین کی اطاعت و فرما برداری، لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی، حرمین طیبین کی با ادب حاضری، وقت نزا میں آسانی، قبر و حشر میں کامیابی، پل صراط پر ثابت قدمی اور جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت جیسی اخروی نعمتیں بھی مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اولیاء کرام کے مزارات طیبات پر حاضری دے کر دعا مانگنے سے پریشانی اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا تو اللہ کریم میری حاجت پوری فرما دیتا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے مریدین، محبین، عقیدت مندوں کی جھولیوں کو بھرتے اور اپنے مزار پر انوار پر آ کر فریاد کرنے والوں کی حاجتوں کو بھی سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی امن و سکون میں گزرتی ہے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمان بھائیوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت، عقیدت، الفت عطا فرمائے اور مزارات مقدسہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔